پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان اور میرے ساتھ ہیں عارفہ نور اور زاہد حسین صاحب. پہلے بات کریں گے ملک کی تینوں بڑی جماعتوں کے درمیان ایک سیاسی T20 کی فیلڈنگ لگا دی گئی ہے اور اپنا اپنا منترا لے کے یہ جماعتیں آگے چل رہی ہے. نواز شریف صاحب کے حصے میں مظلومیت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. مجھے کیوں نکالا، ووٹ کو عزت دو، وہ اس کا راگ الاپ رہے ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب تازہ انہوں نے جو 20 بندوں کو شو کاز نوٹس دیا اپنے اراکانی اسمبلی پہ، جس پہ شک کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی تھی اور پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا تھا بلکہ کسی اور جماعت کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا تھا، وہ اس کا سہارا لیتے ووٹ کی حرمت کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. پیپلز پارٹی بھی کچھ کوشش کر رہی ہے کہ اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت کو کسی طریقے سے دوبارہ حاصل کرے. لگ تو نہیں رہا لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا. پروگرام کے دوسرے حصے میں چلیں گے. بات ہوگی کہ چیف جسٹس صاحب جنہوں نے بالآخر ایک شخص، بڑی خوش قسمت شخص ہے، صلاح الدین محسود صاحب جو IG خیبر پختونخوا ہے، ان کو شاباش دی ہے. یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاباش ملے گی کسی کو، لیکن وہ مستحق قرار پائے شاباش کے اور عمران خان صاحب خوش ہو گئے، انہوں نے ٹویٹ کر دیا. اس کے بعد بات ہوگی ایون فیلڈ ریفرنس کے حوالے سے کوئی اضافی دستاویزات آئے ہیں اور یہ اضافی دستاویزات کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا. گو کہ مریم نواز کے وکیل نے مخالفت کی تھی کہ ان کو نیب کوئی ریکارڈ کا، عدالت کے ریکارڈ کا حصہ نہ بنایا جائے. اس کے بعد چلتے چلتے بات ہوگی ان 4 لوگوں کی جن کا تعلق جنوبی پنجاب کے ساتھ ہے اور جنہوں نے استعفیٰ دینا تھا، نہیں دی. اسپیکر صاحب نے آج ان کو طلب کیا ہوا تھا لیکن وہ آج حاضر نہیں ہوئے. آئندہ کی تاریخ 24 اپریل مقرر کی گئی ہے. سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف. مانتے ہیں کہ کوئی کرپشن نہیں ہے، مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، کوئی نہیں، پھر کیوں نکالا بھائی؟ میں پوچھتا ہوں آپ کو، ووٹ کو عزت دو، اور جو ووٹ کو عزت نہ دے تو ہم اس کی بھی عزت نہیں کریں گے. آپ بتائیں کہ ضیاء الحق کی چھتری تلے کیوں آپ کو ووٹ کا تقدس یاد نہیں آیا؟ 5 سالوں میں پارلیمان کی بے توقیر پر کیوں آپ کو ووٹ کا تقدس یاد نہیں آیا؟ 2018 کی الیکشن کی تیاری کرو، میری ٹیم بناؤ، میں آپ کو ان کو صرف ہراؤں گا نہیں، پھینکا دلواؤں گا. ویسے عارفہ نور صاحبہ اور زاہد حسین صاحب، یہ T20 جو سیاسی طور پہ T20 ہوتا ہے، اس کا موسم تو سال پورا سال چلتا ہے، 5 کے 5 سال ہی چل رہا ہوتا ہے. یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا موقع ہوتا ہے جس کو موقع بھی نہیں کہا جا سکتا اور ایشو بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن سیاسی گہما گہمی اور گرما گرمی جو ہوتی ہے نا، پارٹیوں کے آپس کے جو جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر جس طرح الزام لگا رہے ہوتے ہیں اور جس طرح سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو سارا سال چلتا رہتا ہے. اور جو بھی موسم ہو، چاہے گرمیاں ہوں، سردیاں ہو، بہار ہو، موسم خزاں ہو، یہ چل رہا ہوتا ہے. ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کو موقع کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ موقع خود ہی بنا لیتے ہیں، یہ بہانہ خود ہی تراش لیتے ہیں تاکہ اپنے مد مقابل کو وہ زیر کر سکیں اور اپنی واہ کرائیں اور دوسرے کی جا کرائیں. دیکھیں، یہ بات صحیح ہے کہ سیاست میں تو یہ چلتا ہی رہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ الزام تراشیاں بھی ہوتی ہیں، کرٹیسزم بھی ہوتی ہے، اور یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ کوئی جو ہے کوئی خاص وقت اس کے لیے متعین نہیں ہے کہ اس وقت سے یہ کھیل شروع ہوگا، اس وقت سے نہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جیسے جیسے الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں اس میں یقینی طور پہ سیاسی گہما گہمی بھی بڑھتی جائے گی. اور یہ بھی ایک چیز قدرتی ہے کہ جو ہے اس میں پھر کھینچا تانی بھی چلتی ہے، پھر نیریٹو بھی پولیٹیکل پارٹیز اپنا بنانا شروع کرتی ہیں. لیکن ابھی جو بات آ رہی ہے وہ 2-3 چیزیں جو ہیں صاف آ رہی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ جیسے آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی تھی کہ ان کا ایک نیریٹو یہ ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کو لگتا یہی ہے کہ اس میں صرف پارٹی کی سیاست کا معاملہ نہیں ہے. ان کی جو بات کر رہے ہیں ووٹ کو حرمت دو، اس کے علاوہ جو ہے یہ تمام جو اور نیریٹو آئی کو نکالا، وہ نواز شریف صاحب کی اپنی ذات سے بھی اس کا تعلق ہے. اپنی جو ہے ایک سیاسی زندگی کی بقا بھی وہ لڑ رہے ہیں. تو صرف اس کو ایک پارٹی کی سیاست یا نواز لیگ کی سیاست کے حوالے سے ہم نہیں دیکھ سکتے. اس کا جو ہے اپنا ایک جو پورا جو ہے، کیونکہ ان کا 35 سال سے جو ہے سیاست میں رہے ہیں، مختلف عہدوں میں، یعنی اونچی نیچ بھی ہوتی رہی ہے، کبھی اقتدار سے باہر، کبھی اقتدار کے اندر. تو اس وقت جو ہے ان کے لیے بہت ہی کٹھن معاملہ ہے. تو یقینی طور پہ وہ اسی چیز کو استعمال کریں گے کہ مجھے غلط نکالا گیا. باقی 2 سیاسی پارٹیوں کا جو ہے عمران خان لگتا یہ ہے کہ ان میں دوبارہ کچھ اعتماد آتا جا رہا ہے. پہلے لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا ڈاؤن ہل جا رہے ہیں، لیکن اب جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں
تو ایک پھر سے انہوں نے ہائی مورل گراؤنڈ لینے کی کوشش کی ہے جو کہ خیبر پختونخوا میں جو پارٹی میں اپنے اس کو کیا ہے. پیپلز پارٹی کی جو بات ہے میرے خیال اس کو سندھ تک رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیں اس وقت اہم چیز جو یہ ہے کہ اب الیکشنز قریب آ رہے ہیں. سو یہ چاہے پارٹیز پچھلے 5 سال یا 10 سال یہی سب باتیں کرتی رہی ہیں، اہم بات اس وقت یہ ہے کہ اب یہ ان کی الیکشن کیمپین ہے اور ان کے 3 بہت ڈسٹنکٹ میسیجز ہیں جو شاید پچھلی دفعے بھی تھے الیکشن سے پہلے، اور اب پھر سے ہمیں وہی 3 اسپیسیفک میسیجز نظر آ رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا میسیج بہت تبدیل ہو گیا ہے پچھلی دفعے سے. پچھلی دفعے جو انہوں نے الیکشن لڑا تھا وہ اس بیسس پہ لڑا تھا کہ وہ ایک ایکسپیرینس پارٹی ہے جو ڈیلیور کرتا ہے گورننس اور ڈیولپمنٹ، اور اس دفعے انہوں نے اس سب کو چھوڑ دیا ہے جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، اور ان کا سارا جو فوکس ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور وہ جو زیادتی ہے وہ لوگوں کی چوائس کے ساتھ زیادتی ہے، وہ اپنے ووٹر کو گیلونائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور عمران خان کی جو آبویسلی پچھلی دفعے بھی تھی اور اس دفعے بھی ہے کہ وہ اٹ از دی اونلی انٹرائڈ فورس ان پالیٹکس، اور وہ اس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں کہ اس وقت بہت سارے کرپشن کیسز بھی کھل چکے ہیں، نیب کی ایکٹیویٹی بھی ہے، سی جے کی بھی ایکٹیویٹی ہے، اس کا زیادہ تر فوکس جو ہے وہ پی 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 اور پی ایم ایل این ہے. سو آبویسلی عمران خان کے پاس جو چیز بیچنے کے لیے ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اوپر ایز سچ اتنے الزامات نہیں ہیں کیونکہ وہ کبھی پاور میں نہیں رہے. اچھا ایسا نہیں لگتا آدھے تو آ گئے ہیں. نہیں اس کو پاور کہتے ہیں. پروونشل گورنمنٹ کی پاور کو کوئی پاور، فیڈرل گورنمنٹ کی پاور ہوتی ہے اور کرپشن بھی ساری وہی ہوتی ہے. وہ سوال آ گیا نا. نہیں نواز شریف صاحب بھی 85 سے 88 تک یہی کہتے رہے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ پہلے اسمبلیاں بحال ہونے کے بعد آپ پہلے چیف منسٹر پنجاب کے بنے تھے. انہوں نے کہا یہ پنجاب یا صوبہ کوئی میٹر نہیں کرتا، یہ وفاق میٹر کرتا ہے. اس حوالے سے ان کی بھی تھیوری ٹھیک ہے. لیکن میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا کہ نون لیگ کے پاس بھی ایک نیریٹو ہے جو چل رہا ہے، جو پبلک میں بک رہا ہے. عمران خان صاحب کے پاس بھی ایک نیریٹو ہے، اور ریسنٹلی جب انہوں نے اپنے 20 ارکان اسمبلی کو فارغ کیا اس بنیاد پہ کہ مجھے شک ہے، یا جو بھی کہتے ہیں کہ ووٹنگ پیٹرن سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ ووٹ اس میں ہارس ٹریڈنگ میں انوالو ہیں، اور میں نے پرواہ بھی نہیں کی الیکٹیبلز کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں، اور میں نے یہ پرواہ بھی نہیں کی الیکشن قریب ہیں تو میں اس طرح سے کروں گا، ناراضگیاں ود ان دی پارٹی میں ناراضگیاں مول لوں گا. پیپلز پارٹی کے پاس مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک بیانیہ آیا نہیں، ان کے پاس نیریٹو ایسا آیا نہیں جس کو آنے والے دنوں میں جا کے الیکشن کے میدان میں، انتخابی میدان میں وہ کھیل سکیں، جس طرح کی یہ دونوں جماعتیں اپنے بیانیوں کے ساتھ جائیں گی انتخابی میدان میں. میرے خیال میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ وہی ہے کہ ہم نے بہت شہادتیں دی ہیں، جانیں دی ہیں ڈیموکریسی کے لیے. وہ 2008 کے بعد ختم ہو گئی تھی، بٹ وہ یہ ریکگنائز کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئی تھی. انہوں نے 2013 میں بھی یہی میسج کو اتنا پیٹا ناٹ ریئلائزنگ دیٹ نو بڈی آؤٹ سائڈ آف سندھ واز بائنگ اٹ، اور وہ اس دفعہ پھر کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ وہی آتا ہے نا، ان کا جو سب سے کمزور پہلو جو ہے پیپلز پارٹی کا کہ ایک نیشنل پارٹی نہیں رہی ہے. نیشنل پارٹی اگر آپ نہیں رہتے ہیں تو پھر بیانیہ یقینی طور پہ اور کمزور ہوتا چلا. وہ دور ختم ہو گیا، چاروں صوبوں کی زندگی بے نظیر ختم ہو گیا. پیپلز پارٹی ایک آلٹرنیٹو پہ ابھر ہمیشہ رہی ہے. پاکستان کی سیاست میں 40 سال سے دیکھیں تو وہی ایک پیپلز پارٹی ایک نیشنل پارٹی تھی، اور پھر یقینی طور مسلم لیگ جو مختلف دور میں مختلف اس کے کلر رہتے تھے، لیکن یہ 2 پارٹی جو ہے نیشنل پارٹی سمجھی جاتی تھی. پیپلز پارٹی صاحب ایک بات، آپ نیشنل پارٹی آپ کہہ رہے ہیں وفاق کی لیول پہ، اگر دیکھا جائے تو جو مسلم لیگ کی اسٹرینتھ ہے آلموسٹ 100% اس کی اسٹرینتھ جو ہے نا وہ پنجاب سے لیتے ہیں. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پنجاب کی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ اگر دیکھا جائے تو وہ سندھ کنفائنڈ ہے، یہ پنجاب کنفائنڈ ہے. دونوں بڑی پارٹیاں صوبہ کنفائنڈ پارٹیاں ہیں. لیکن وہی بات علامت نہیں رہی. صحیح بات کر رہے ہیں. میں یہ جو ہے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو نیشنل پارٹی ایک کانسیپٹ بن کے آتا تھا پہلے، وہ آہستہ آہستہ شرنک کرتی جا رہی ہے. پولیٹیکل پارٹیز اپنے جو ہیں جو صوبے ہیں جو ان کے مین اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ جو ہے اس پہ یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ کنفائن کرتے جا رہے ہیں. لیکن اس کا نواز شریف صاحب یہ پنجاب کی جیسے بات آ رہی ہے جہاں پہ 56% آپ کی جو ہے وہاں 54% جو آپ کی جو ایک لحاظ سے پارلیمنٹ میں وہ ہے، تو اس لحاظ سے اس کی حیثیت اس سے زیادہ بن کے آتی ہے، جبکہ ایک نیریٹو بن کے آتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سندھ کی سیاست میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن سندھ میں ایک اور پرابلم بھی ہو گئی ہے کہ وہاں پہ کوئی ان کے سامنے آلٹرنیٹو نظر نہیں آتا ہے پیپلز پارٹی کو. تو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے وہی جو پرانا ایک چلا آ رہا ہے کہ بھٹو زندہ ہے یا بھٹو کی سیاست جو ہے اس سے آگے نکل نہیں پا رہی ہے. وہ آئی تھنک اتنے اس کمفرٹ زون کی ان کو عادت ہو گئی ہے نا کہ ان کو بھٹو کے نام پہ ووٹ ملے گا کہ انہوں نے اور کسی چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں کی. اور وہ اب پنجاب میں جتنی بھی کوشش کرتے ہیں
وہ شاید ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ پنجاب کے اندر جو اب ووٹر ہے وہ ڈیلیوری کی بیسس پہ ووٹ دے رہا ہے کچھ حد تک، اور وہاں پی 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 کے پاس کچھ آفر کرنے کو نہیں ہے اس ووٹر کو. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پی 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 کا جو ایک آئیڈینٹی تھی وہ جس کانٹیکسٹ کے اندر ابھر کے آئی، وہاں ایک آئیڈیولوجیکل، ایک ملٹری کے خلاف جد و جہد کرنا اور ایک اسٹیٹس کو کے خلاف لیفٹ کی پالیٹکس. مگر اب مسئلہ یہ کہ یہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے وقت میں شاید اتنی ریلیونٹ نہیں رہی، کیونکہ اب مطلب کہ اگر آپ پی ایم ایل این بھی کھڑی ہو کے اسٹیٹس کو کے خلاف بات کر رہی ہے تو پی 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 ریلیونٹ کی بات میں تھوڑا سا اس پہ وہ کروں گا. ریلیونٹ کی بات نہیں، آپ خود چیزوں کو ریلیونٹ بناتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ جو ہے جیسے بات صحیح ہے کہ جو 30 سال پہلے جو سلوگن لگا تھا روٹی کپڑا مکان کا، اس سے تھوڑی سی ہٹ کے، لیکن سیاسی پارٹیاں جو اپنے آپ کو آگے بڑھاتی ہیں یا جو تبدیل کرتی ہیں وہ پھر حالات کے تحت بھی اپنے نعرے اور اپنے نیریٹو بھی بناتی ہیں. یہ بوقت ضرورت ایک بات بن گئی ہے، یہ آئیڈیالوجی نظریاتی، یہ بوقت ضرورت ہے کہ جب آپ مجبور ہوتے ہیں تو پھر جیسے آج کل مجبور ہوئے ہیں نواز شریف صاحب، وہ نظریاتی بنتے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں بوقت مجبوری نظریات بننا ہوگا. آئیڈیالوجی کا بھی مسئلہ ہے پی 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 کا جو ہم بات کریں، مگر دوسرا یہ ہے کہ زرداری صاحب کو پاپولسٹ پالیٹکس میں یا تو انٹرسٹ نہیں ہے یا ان کو وہ اہم نہیں لگتا. کیونکہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ دیکھیں باقی جو پارٹیز ہمیں لگتا ہے، چاہے عمران خان صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، ہمیں ان کی پالیٹکس اچھی لگے نہ لگے، وہ لوگوں میں ہمیں جاتے تو نظر آ رہے ہیں. زرداری صاحب اس معاملے میں بڑے کیٹیگوریکلی، زرداری صاحب اس معاملے میں بڑی کلیئرٹی ہے ان میں، ان کو پتا ہے کہ پاپولر پالیٹکس ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. بالکل. تو بھائی ان کے بیٹے کی بھی بس کی بات نہیں لگ رہی، ان کے بیٹے کی بھی بس کی بات نہیں لگ رہی مجھے. لیکن بیٹے کی بس کی بات ہے، اگر والد صاحب کے ساتھ اختلافات ہو جائیں وہ موقع ہی نہیں لگا. لیکن وہی بات آتی ہے کہ جب پیپلز پارٹی کا ایک سب سے بڑا ایسٹ جس نے پیپلز پارٹی کو 32 دنوں میں بھی زندہ رکھا تھا، وہ ان کی ایک پاپولسٹ سیاست تھی اور عوام کے ساتھ ان کا تعلق بن گیا ہے. جب آپ اس کی روح ختم کر دیں تو جو زرداری صاحب نے بہت ہی کامیابی کے ساتھ کیا ہے کہ اس پارٹی کو عوام سے کاٹ دیا انہوں نے. صرف میلاتی وہ دیکھیں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا، انہوں نے کہا آپ بھٹو خاندان سے شہادت کی امید مت رکھیں، جتنی شہادتیں دینی تھی ہم نے دے دی. ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت دی، بے نظیر بھٹو کی شہادت دی. انہوں نے کہا جی آپ نعرے لگاتے ہیں جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا. اس نے کہا دوسرا نعرہ بھی دیکھیں کہ بھٹو ہم شرمندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے. وہ کہنا کہا آپ کو پتہ نہیں آپ کے سامنے پڑے. انہوں نے کہا اب نہیں ہوگا. پارٹیز بھی تو پالیٹکس کر رہی ہیں نا، ہر کوئی شہید تو نہیں آفر کر رہا ہے، اور بی بی نے بھی بہت سال پالیٹکس کی. نہیں آئی نو ہے ہی صحیح. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے یا ہمیں پی 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 پہ یہ بھی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے کہ پاپولسٹ کا صرف ایک ہی مطلب ہے وہ یہ کہ آپ دیتے رہیں شہید پالیٹکس کو. میں کہتا ہوں ایک پالیٹکس کا اور بھی طریقہ ہے، سمبولک ہوگی شہادت بھٹو خاندان کا، سمبولک ہوگی. اور کون سا خاندان ہے جس کے یکے بعد دیگر اس طرح سے دعوی پرسنٹی گئی؟ وہ طریقہ ہے نا پاپولسٹ پالیٹکس کرنے کا. اس کے بعد بھی دیکھیں نا، یہ آپ کی بات اگر صحیح مان لیا، لیکن اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی سیاست میں تو رہی نا، اس نے اپنے آپ کو سیاست سے ہٹایا تو نہیں ہے. یہ کہنا جیسے آپ ہم نہیں دیں گے، تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ سیاست میں رہتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کا ایک اور مقصد بھی ہوتا ہے نا. سیاست میں رہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پارٹی کو اقتدار تک بھی پہنچانا، اور اقتدار کے لیے آپ کو اپنے کچھ اصول بھی بتا بریک لے رہے ہیں. ویسے سندھ کی حد تک آپ کہہ رہے ہیں نا کنفائنڈ ہے، تو سندھ میں چیلنج آیا نہیں پیپلز پارٹی کو جس طرح سے پنجاب میں چیلنج آیا نون لیگ کو پی ٹی آئی کی طرف سے. اگر سندھ میں کچھ طرح سے چیلنج آتا تو میں خیال سندھ میں مزید سکڑ سکتی تھی. اس کا امتحان تھا. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. تبدیلی بھی آ سکتی تھی. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد پھر بات ہوگی کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں اضافی دستاویزات آئے ہیں، اس پہ بات ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. جی عارفہ نور، زید حسین صاحب، ایون فیلڈ کے اضافی جو شواہد آئے ہیں میرے خیال میں پہلے آ جانا چاہیے تھا. مجھے نہیں پتہ، یہ تو نیب جانتی ہے، جے ٹی جانتی ہے کہ کیوں دیر سے آئے ہیں.
وہ جو لیگل میوچل اسسٹنس ہوتی ہے اس کے تحت جب آپ ریکویسٹ کرتے ہیں تو جورسڈکشن چونکہ آپ کی نہیں ہوتی، جس کی جورسڈکشن ہوتی ہے اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ کو کب وہ جواب دیتے بھی ہیں کہ نہیں دیتے. اس حوالے سے میرے خیال میں ہوا ہوگا کہ وہ آنے میں دیر ہوگی، اور یہ پھر ایک لیگل اس کو ایک موقع ملتا ہے جب نواز شریف صاحب کے مریم نواز کے وکیل ہوتے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے کہ یہاں پر کوئی تکنیکی بنیادوں پہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے پہلے اس کا حصہ بنانا چاہیے تھا، اب آپ حصہ بنا رہے ہیں اور آپ یہ قواعد و ضوابط اس کو فالو نہیں کر رہے. حالانکہ اضافی اگر شہادت آ رہی ہے تو اضافی شہادت اگر پروسیکیوشن کی طرف سے آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ملزمان نے وہ شہادت چھپائی رکھی جو ان کے پوزیشن میں تھی. دیکھیں یہ بات جو ہے کافی عرصے سے چل رہی تھی، یہ میرے خیال ان کی جو اس کو انتظار بھی کر رہے تھے، کیونکہ یہ بات آئی تھی پچھلے 1-2 مہینے پہلے بھی مختلف اوقات میں مختلف سورسز کے ذریعے کہ کچھ اور بھی اطلاعات اور کچھ اور بھی ثبوت جو ہیں وہاں برطانیہ سے ملی ہیں، یہ کہا جا رہا تھا. پھر اس کو میرے خیال ہو سکتا ہے کمپائل کرتے ہوئے اس کے اوپر جو پورا ایک آپ کو ڈاکیومنٹ بنانے میں شاید وقت لگتا ہوگا. اور یہ بات وہ تھی کہ جو ایک لحاظ سے جو والیوم 10 تھا GIT کا، اس میں کافی تفصیل سے یہ چیز دی ہوئی تھی کہ مختلف ممالک سے کیا خط و کتابت جاری ہے، اور وہی جو ہے میرا خیال یہ کہ اسی کا ایک حصہ نظر آتا ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ یہ والیوم 10 کا حصہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ والیوم 10 کو باقاعدہ طور پہ اس پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بنایا گیا. وہ تو ابھی تک میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہیں میری بات نہیں سمجھے آپ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی آپ کے پاس ایویڈنس تھے، اس میں اس چیز کی تفصیل دی گئی تھی کہ جو مختلف ممالک سے جو درخواست کی گئی ہے میوچل لیگل اسسٹنس کے انڈر میں، اس کی تفصیل تھی. میں وہ بات کر رہا ہوں جس میں اس میں جو برطانیہ سے خط و کتابت جاری تھی اس کی بھی تفصیل تھی. اس میں کوئی شواہد نہیں تھے، اس میں خالی ذکر اس بات کا آ رہا تھا کہ یہ چیز پاکستان نے مانگی ہے یا GIT نے مانگی ہے، ابھی تک ہم تک نہیں. ویسے باقی جو والیومز ہیں نا، باقی والیومز میں 50 کے قریب میوچل لیگل اسسٹنس کے ریفرنس سے یہ اس چیز کا ذکر ہے. ہاں، وہ والیوم 10 کا وہ بالکل سیپریٹ ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے. ہمیں صرف اس حد تک جو بتایا گیا ہے یا ہم پروسیڈنگ سے دیکھتے ہیں، گیج کرتے ہیں کہ وہاں پر یہ MLA جو ہے نا یہ ایک ڈومینیٹنگ فیکٹر ہے. بٹ MLA باقی والیومز میں بھی ہے، وہ ہے جس میں مل گئی تھی. ٹھیک ہے نا، جس میں آپ کو مل گئی تھی، جس کی اطلاعات آپ کو حاصل ہو گئی تھی، وہ تو GIT کی جو آپ کی تحقیقات تھیں اس کا حصہ بن گئی تھی. خیر اس کو وہ تو الگ سیکنڈری چیز بن کے آتی ہے. لیکن یہی بات ہے کہ اس میں اب یہ نئی شواہد جو آئے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس پہ پھر سے جو ہے اس پہ جو ہے وہ جراب بھی ہوگی. دیکھیں، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو کیس تھا یہ ڈیڈ لائنز کے تحت آگے چلا ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلے GIT کی ڈیڈ لائن دی، پھر انہوں نے کہا اتنے میں آپ نے نیب میں ریفرنس فائل کرنا ہے، اتنے مہینے میں وہ کیس چلے گا، یہ وہ. سو بیسکلی اس کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ نے کتنا سالڈ ایویڈنس اکٹھا کیا ہے کہ نہیں بیفور گوئنگ ٹو کورٹ. آپ کی ساری جو توجہ ہوتی ہے وہ اس چیز پہ ہوتی ہے کہ آپ نے ڈیڈ لائن میٹ کی ہے کہ نہیں. اور اسی لیے پروسیکیوشن یا جو نیب ہے وہ کانسٹنٹلی سپلیمنٹری ریفرنسز بھی ڈالتے رہے ہیں. اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے خواجہ حارث کی کراس ایگزامن سن کے کہ شاید GIT نے اتنا کام نہیں ڈیٹیل میں کیا جتنا ان کو کرنا چاہیے تھا. مگر پھر وہی بات آ جاتی ہے، ہاں بٹ وہی بات ہے نا کہ جب آپ نے ڈیڈ لائنز رکھی اور آپ نے کیا، سو دیٹ بیسکلی مینز کہ پروسیکیوشن نے پوری دنیا اپنی میں مرضی سے کام نہیں کیا تو وہ اس کو ڈیڈ لائنز کے وہاں ڈیڈ لائن کوئی نہیں ہوتی، کوئی ایسی انکوائری نہیں ہوتی، کوئی ایسی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی جس میں ڈیڈ لائنز ہاتھ انہوں نے دیے. جلد از جلد مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن نہیں کی جاتی. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں. اور کیا میں کہہ رہا ہوں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس کو ایک مہینہ مدت کا قیدی نہیں بنایا جاتا کسی بھی انویسٹیگیشن انکوائری کو. آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ انویسٹیگیشن ڈیمانڈ کرتی ہے کہ شہادتیں آئیں گی، انویسٹیگیشن ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایویڈنس آئے گی، اور وہ ایویڈنس بھی جو irrefutable اور وہ ایویڈنس جو ایڈمیسیبل ہو بیفور دی کورٹ آف لا. ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جب ایک نئی ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے نا، 6 مہینے کی مدت تو ختم ہو گئی ہے، اس کو شاید کورٹ نے 2 مہینے اور بڑھا دی تھی. اب یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ تمام جو نئے شواہد یا نئے جو ہے یہ آپ کے پاس جو آئے اطلاعات آئی ہیں، اگر اس کے اوپر جرا ہوتی ہے جیسے ایک طریقے جو چل رہا ہے تو اس کا پھر وہی سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ وہ ڈیڈ لائن بھی مکمل یا نہیں ہوگی. اور دیکھیں یہ بھی یاد رہے کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ پٹیشن آئی تھی کہ آپ ریفرنسز کو کلب کر دیں اور سارے وٹنسز کو اکٹھا ہی
ہر سارے ریفرنس کیسز کے اندر کراس ایگزامن کریں یا ان کی لیں، بٹ یہ ریجیکٹ ہوئی تھی کورٹ سے. سو چانسز ہیں کہ ان سب کو الگ الگ ریفرنس میں پھر سے کرنا پڑے گا، جس سے بھی دیر لگ سکتی ہے. سو یہ تو ایک ایشو ہے ٹائمنگ کا. پہلے بھی تھا JIT کو جب کہا گیا تھا کہ 2 مہینے میں کام کرنا، تو اس وقت بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا، جن کی ایک ایکسپرٹ اوپینین ہوتی ہے، ان کا بھی خیال تھا کہ یہ ٹائم بار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے جو انفارمیشن گیدرنگ ایکسرسائز ہے، ایویڈنس گیدرنگ ایکسرسائز ہے، وہ سم ٹائم اتنا لینتھی پروسیس ہوتا ہے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، ویٹ کرنا پڑتا ہے، آپ میں پیشنس ہونا چاہیے. پیشنس کے بغیر اگر آپ کام کریں گے تو چائے، اگر آپ نے چائے بھی اگر جلدی میں بنائیں تو چائے اچھی نہیں بن سکتی. یہ تو ریفرنس ہے، انویسٹیگیشن ہے. بہرحال اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ اس شخص کی بات کریں گے جو بالآخر خوش قسمت شخص نکلا، جس کو شاباشی ملی چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے. ایک مرتبہ پھر شو میں خوش آمدید. جی زاہد صاحب اور عارفہ نور صاحبہ، صلاح الدین محسود صاحب دھماکوں کی آوازیں ہیں. صلاح الدین محسود صاحب IG خیبر پختونخوا ہیں. غالباً انہوں نے 1700 کے قریب یا 1800 کے قریب جو سیکیورٹی اہلکار تھے نا، وہ انہوں نے جو لوگوں کے VIP کے ساتھ وہ چل رہے ہوتے ہیں، جس کا اکثر گلہ آتا ہے. سارے صوبوں میں یہ معاملہ ہے، وفاق میں یہ معاملہ ہے کہ جس کی ضرورت نہیں ہوتی، انڈر دی گارب آف سیکیورٹی ریزنز وہ پولیس والے ساتھ رہتے ہیں. جو پولیس والے سیکیورٹیز کے ساتھ جو اپنی ڈیوٹیاں دیتے ہیں، اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کا ان کا جو اصل ڈیوٹی ہے، جس کے لیے ان کو رکھا گیا تھا، اس میں وہ مطلوبہ تعداد ان کو حاصل نہیں ہوتی. پہلے ہی سینکشن اسٹرینتھ اور جو اویلیبل اسٹرینتھ ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے. یہ سیکیورٹی کو جب آپ دے دیتے ہیں، الاٹ کر دیتے ہیں کہ جناب زاہد حسین صاحب ایک VIP ہیں، ان کو سیکیورٹی دے دی جائے، ٹھیک ہے. اب ان کو سیکیورٹی کا ریزن ہے کہ نہیں ہے، یہی غالباً ایک وجہ ہوگی جس کی وجہ سے جسٹس صاحب نے، وہ تو کسی کو مسئلہ یہ آتا ہے، یہ آج تک ڈانٹ کے علاوہ تو کچھ کبھی کہا نہیں ہے، پہلا شخص نہیں. ایک تو پہلی بات یہ آتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں 1700 لوگوں کو آپ نے دی ہوئی تھی، یہ تھے کون لوگ؟ یہ تو سب سے، اور یہ سب سے مرض آپ کی بالکل صحیح بات ہے، مرض آپ کے ہر پروونس میں کسی ایک جگہ کی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ KP میں تو کہا جاتا تھا کہ جو ہے پولیس خود مختار ہے، تو اس نے ایک جو بڑی ویسی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو محسود صاحب IG کا جو کامنٹ بہت دلچسپ ہے کہ ہم نے بہت پہلے کوشش کر کے دیکھ لی، آج شکر ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا ہے تو ہم کو یہ کرنے کے قابل ہو گئے. تو اب وہ حکومت کہاں پہ ہے؟ حکومت کو یہ پہلے اقدامات کرنے چاہیے تھے، اور جبکہ کہتے ہیں ہمارا پروٹوکول نہیں رہ رہے. بہت خوش آئند بات ہے. میں خالی اس وقت تو یہ عمران خان نے سنا ٹویٹ بھی کیا ہے اس مسئلے پہ کہ شاباشی دی گئی ہے، لیکن عمران خان نے اس پہ ٹویٹ نہیں کیا جو ہاسپٹل کے بارے میں جو کامنٹ تھے. نہیں دیکھیں، اس کے اندر یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے. ویسے CJ صاحب نے جو بھی کیا یا نہیں کیا، اپارٹ فرام دیٹ، کہ یہ 9/11 کے بعد سے ہماری پولیس کے اوپر اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑا ہے 9/11 کے بعد. اور ایک طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت غلط بات ہے اور یہ ہونا چاہیے، مگر جس وقت کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وی آر دا فرسٹ ٹو بلیم دا پولیس. جیسے وہ جب شہباز بھٹی صاحب کا یہاں اسیسینیشن ہوئی تھی اسلام آباد میں، تو سب سے جو کرٹیسزم زیادہ ہوئی تھی وہ پولیس کی ہوئی تھی کہ جی وہ ایسکورٹ کے بغیر کیوں تھے، ان کے پاس ہونی چاہیے تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی. اور جب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ہم نے ابھی تک خود نہیں یہ فگر آؤٹ کیا کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے. کہ جب سیکیورٹی نہیں کسی کو پرووائڈ کی جاتی اور کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم پولیس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، مگر جب پولیس کی یا سیکیورٹی ایسکورٹ جاتا ہے ساتھ تو ہم کہتے ہیں جی یہ VIP سیکیورٹی ہے. مطلب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہوتا ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، ایک ہوتا ہے پروٹوکول کے پوائنٹ آف ویو سے. اب دو چیزوں کو فرق رکھنا چاہیے، یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں. ہمارا جو زیادہ زور ہوتا ہے نا، چونکہ ہم پروٹوکول سے متاثرہ لوگ ہیں. ہاں ضرور. مسئلہ یہ ہے کہ پورے خاندان کو ملتا ہے. فرض کیجئے آپ کے جو ہے مطلب میں اگر ایک مشہور منسٹر ہیں تو ایک سندھ میں ایک منسٹر تھے، تو ان کے متعلق ایسی پوچھا گیا کسی دوستوں نے کہ جو ہے وہ آپ 4-4 5-5 جو ہیں یہ جو ہے گاڑیاں چلتی ہیں، پولیس کی ضرورت کیا ہے؟
تو ان کا جواب تھا کہ روپ پڑتا ہے، کانسٹیٹوئنسی میں ہم جاتے ہیں تو پولیس کے ساتھ تو روپ پڑتا ہے۔ وہ یہاں پہ یہ ہے پروٹوکول یہ ایک سیاسی ایک اس کی سیکیورٹی زیادہ جو ہے نا، جو اتنی زیادہ لوگوں کی تعداد ہے، یقینی طور پہ جہاں سیکیورٹی کی ضرورت ہے وہ ملنی چاہیے، لیکن اصل جو مسئلہ آتا ہے کہ سو کالڈ پروٹوکول اور جو اتنی بڑی تعداد میں آپ کے پورے خاندان کے ساتھ ایک ایک جو ہے وہ چلا ہوتا ہے، لیکن بعد میں ججز کے ساتھ بھی ہوتی ہے، نائر پرائم منسٹرز کے ساتھ بھی پروٹوکول ہوتا ہے۔ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ پروٹوکول اس کا انٹائٹلمنٹ ہے، ایک انٹائٹلمنٹ ہے، لیکن ٹو این ایکسٹینٹ۔ اوپر سے یہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے نا تو آپ کو ٹو این ایکسٹینٹ ٹو اے سبسٹینشیل اماؤنٹ آف ایویڈنس دینا پڑتا ہے کہ جناب اس وجہ سے ہمیں سیکیورٹی کی ضرورت تھی، وہ سٹیجز سے گزرتی ہے، پھر وہ الاؤ کی جاتی کہ ہاں ان کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ حال میں اب یہاں پر ہوتا کیا، جیسے آپ نے بات بتایا کچھ لوگ ایسے ہیں پولیٹیشین ہیں، وہ کہندا اچھا آپ کے پاس تو کوئی چیز نہیں، تو انہوں نے کہا جی آئی بی سے یا کسی انٹیلیجنس ایجنسی سے کوئی سورس رپورٹ جنریٹ کرا دی جائے کہ ان کو تھریٹ ہے، اس کی بنیاد پہ بھی سیکیورٹی مل جاتی ہے۔ ایک حال میں ایک آپ کو واقعہ ہوگا کراچی میں جو سوشل میڈیا پہ بڑا آیا تھا کہ ایک جج صاحب کے بیٹے کے ساتھ پروٹوکول چل رہا تھا، بیٹے کے ساتھ، اور اس کے بعد اس نے اس کو جب اس نے اوورٹیک کرنے کی کوشش کی اپنے طور پہ تو اس کے گارڈ، وہی پولیس گارڈ جو اسپیشل فورس ہوتی ہے، اس کو وہاں پہ مارا پیٹا بھی، تو بہت بڑا ایک مسئلہ بن گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ بیٹے بیٹیوں اور اس کے لیے کون سی سیکیورٹی کا جو خطرہ ہے جس میں آپ جو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں؟ نہیں وہی تو دیکھیں نا، یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پھر اس میں دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ سی جے صاحب نے اگر اتنا اچھا قدم اٹھایا تو صرف ایک صوبے میں کیوں اٹھایا ہے، یا تو پھر سب میں کر دیا؟ اچھا یہ باقی جگہوں پہ بعد میں امپلیمنٹ ہوگا۔ ویسے پی ٹی آئی کی حکومت ہونے کی وجہ سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کوئی کسی بھی پروونس میں ہو کہ کم از کم وہ جو پیپلز پارٹی پہ اور پی ایم ایل نواز پہ جو الزامات لگتے رہے 30-35 سال سے ان کو یہ اوائڈ کریں گے تو اس سے بچا جا سکتا تھا۔ بہرحال سیگمنٹ کا بھی وقت ختم ہوا، آخر میں بات کریں گے، آخری سیگمنٹ میں جا کے بات کریں گے کہ سردار ایاز صادق کو چار شخصیات تھی جنوبی پنجاب سے جن کا تعلق تھا، ان کا انتظار تھا، انتظار کرتے رہے، وہ چاروں شخصیات نہیں آ سکیں، ان پہ بات ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنی قومی اسمبلی کی نشستوں سے آج استعفیٰ دے رہے ہیں۔ میں نیشنل اسمبلی آف پاکستان سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ برابری کی سطح پر بات چیت نہیں ہوگی۔ حسین صاحب، اگر آپ کو استعفیٰ دینا پڑے تو آپ استعفیٰ کیسے دیں گے؟ دیکھیے یہ تو مذاق بنا ہوا ہے بہت ہے۔ ابھی میں حال میں 4-5 ایسے کیس بتاتا ہوں اس کا کیا ہوا۔ وہ مولانا سیالوی صاحب بھی ایک دفعہ اٹھے تھے ابھی کچھ چند مہینے پہلے، انہوں نے بھی جو ہے کوئی جلسے جلوس شروع کر دیے تھے، دھمکی بھی گورنمنٹ کو دی تھی، اور ایک جلسے میں ان کے یا 4 یا 5 جو ہے ممبران قومی اسمبلی انہوں نے آ کے اپنے استعفیٰ دینے کے اعلان کیا تھا، بی بی بھروانہ اور 2-3 غلام، تو وہ سارے کے سارے تھے، وہ بھی ایک تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ ابھی لیٹسٹ تو یہ بن کے آیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ پارٹی چھوڑتے ہیں اپنی جو ہے اس کے بعد آٹومیٹیکلی آپ کو جو ہے یا تو پارٹی ہٹا دیتی ہے اور آپ کو جو ہے وہاں استعفیٰ دینا پڑتا ہے اپنے قومی اسمبلی، تو آپ جا کے اپنے کرتے۔ لیکن سب سے بڑا اس میں مذاق تو یہ تھا کہ جو ہے جب 2014 کا دھرنا ہو رہا تھا تو اس کے پی ٹی آئی کے جو ہے تقریباً جتنے بھی ممبر ہیں 38 یا 39 ممبر ہیں جو بھی، انہوں نے سب نے استعفیٰ کا اعلان کیا، یہاں تک کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی گئے تھے شاہ محمود قریشی کی قیادت میں۔ اس وقت جو ایسا لگتا تھا کہ آپ دے رہے ہیں، وہ کہیں گے میں تو نہیں لیتا ہوں استعفیٰ، تو ایک تو یا تو یہ تو کوئی نہ کوئی جو رول ہے، یہ تو رول ہے آپ کا، تو اس کو آپ یا مانیں۔ ایم کیو ایم کی تو عادت تھی کہ ہر 5 دنوں بعد کوئی نہ کوئی استعفے کا اعلان ہوتا تھا، پھر پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہاں گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ سب سے عجیب سی بات بن گئی آتی ہے کہ اس ملک کے قوانین موجود ہوتے ہیں، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، پھر اچانک جو ہے اگر یہ ایاز صادق صاحب نے ان سے 4 بندوں سے کہا ہے تو مجھے تو یہ بات لگ جاتی ہے، یہ بھی مذاق لگتا ہے۔ اور ایک تو سب سے بڑا مذاق یہ بن کے آیا ہے کہ اس کے جب انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی تھی یہ 4 بندوں نے، اس کے
चंद दिनों बाद कासिम नून साहब ये भी हमें पता चला कि वो किसी एहतसाब कमेटी के चेयरमैन है, वहाँ पे आके जो है उन्होंने बिल्कुल इस आई थिंक पर्टिकुलरली इस पार्लियामेंट के टेन्योर में तो बहुत ज़्यादा ये इस तरह के इन्होंने मजाक किए हैं पार्लियामेंटेरियंस ने। और सबसे बड़ा ऑफ कोर्स PTI का था, जो कितनी बुरी पॉलिसी थी पार्टी के लेवल पे कि आपने पहले ये फैसला किया सोचे समझे बगैर और उसके बाद आपने उसको खैर वापस दिया। उसके बाद आप ये मत भूलें कि आयशा गुललई ने भी यही किया कि उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अनाउंस किया कि मैं पार्टी छोड़ी हूँ, फिर उन्होंने अपना इरादा तब्दील कर लिया। वो पार्टी जो है वो अलग ECP में चीख रही है कि ये अब हमारी मेंबर नहीं रही। सो ये बहुत ज़्यादा है, एक हमें एक और ज़रा इसको तकनीकी बुनियादों पर लेना चाहिए कि मैं आज पार्लियामेंट से इस्तीफ़े का ऐलान करता हूँ, ऐलान का लफ्ज़ आता है, मैं ऐलान करता हूँ, तो इसमें और बाकायदा इस्तीफ़ा देने में कुछ तो फ़र्क होगा ना कि मैं आज ऐलान करता हूँ। नहीं, मेरे ख्याल में डिसएग्री इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं यही तो डिसएग्री करूँगी। मैं आपसे ये कहूँगी कि पार्लियामेंट जो एक हमारा पार्लियामेंटेरियन है, उसने जब हमसे वोट लिए और वो पार्लियामेंट में गया और उसके बाद वो एक दिन अनाउंस करता है कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, तो वी एक्सपेक्ट हिम टू लिव अप टू दैट वर्ड। ये तो वो हमारे साथ, हम वोटर्स के साथ मजाक कर रहे हैं ना कि वो एक दिन अनाउंस कर देते हैं और उसके बाद वो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हो सकता है कोई एक टेक्निकल प्रोसेस है और उस टेक्निकल प्रोसेस में स्पीकर के पास ये हक है कि वो कहे कि आप इंडिविजुअली आके इसको वेरीफाई करें। बट मैं ये कह रही हूँ एज वोटर्स एंड एज सिटीजन्स हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये आपने हमारे साथ क्या मजाक किया। भाई दिस इज नॉट अबाउट सरदार अयाज सादिक। पाकिस्तान में इस्तीफा देने वाला और इस्तीफा लेने वाला या इस्तीफा लेने को इंश्योर करने वाला, दोनों की नीयत। एक और भी कानून है कि अगर कोई मेंबर एक जो सर्टन जो है पीरियड ऑफ टाइम होता है, 8 महीने 10 महीने जो भी होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अगर आप कौमी असम्बली से बगैर किसी वजूहात के जो हैं वो नहीं आते हैं तो आपकी जो है जो वहाँ मेंबरशिप है वो ख़त्म हो सकती है। इमरान खान 4 दफ़ा शायद आए, वो भी बहुत मुश्किल से, बहुत अच्छा 1 साल तकरीबन, 6-8 महीने धरने के बाद आपके PTI के मेंबरान जो हैं वो नहीं, वो चेक करना पड़ेगा छुट्टियां ले रहे थे क्या कर रहे थे, ये चेक करना पड़ेगा क्योंकि कुछ लोग छुट्टियों का अफवाह करते हैं। अब ये है ना, कई लोगों ने पूरा साल छुट्टी ली, वो छुट्टी उन्होंने खाना पूरी के लिए रखी हुई थी कि छुट्टी हमने ली थी, ऐसा जो आपकी बात है फिर वो एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन हमारी भी छुट्टी का वक्त आ गया कि 5 दिन की मुशक्क़त के बाद आज जुम्मे का दिन है, तो मुझे आरफा नूर को और जाहिद हुसैन साहब को इजाज़त दीजिए। सोमवार 7 बजे तक के लिए खुदा हाफिज़।